الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہو. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہو. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، قیل لہم، جنہیں کہا گیا، کفو، روکو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ کو، فلما، پھر جب، کتب علیہم القتال، لکھا گیا ان لوگوں پر قتال، جہاد، اذا فریق منہم، اچانک ان میں سے ایک گروہ، یخشون الناس، ڈرنے لگا لوگوں سے، کخشیت اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈر، وقالو، اور کہا ان لوگوں نے، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت، کیوں لکھا آپ نے، علینا القتال، ہم پر لڑنا، لولا اخرتنا، کیوں نہ ہمیں مہلت دی، الی اجل قریب، قریب مدت تک، قل، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، متاع الدنیا، دنیا کا نفع، قلیل، بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ، اور آخرت، خیر، بہتر ہے، لمن اتقی، اس شخص کے لیے جو ڈرے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم لوگوں پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جاوے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت مل جانے کے بعد
جب دعوت اسلام و تبلیغ کا کام کرنا شروع فرمایا تو مردوں میں سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو یہ لوگ پیش قدمی کرنے والے تھے قبولیت اسلام میں۔ تو شروع میں کافر کہنے لگے کہ دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے اور کیا کہتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ کے اندر ان مشرکین کے دیوتاؤں کی، مشرکین کے جھوٹے خداؤں کی، مشرکین کے جھوٹے معبودوں کی تردید ہے، رد ہے، تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مخالفت شروع کر دی۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہ لوگ کہنے لگے کہ اتنے ہمارے معبود، ان سب کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کا کرنا، یہ بات کہتے یستکبرون اور تکبر کرتے کہ کیا ایک خدا کو ماننے کے لیے لات کو چھوڑنا پڑے گا، عزا کو چھوڑنا پڑے گا، منات کو چھوڑنا پڑے گا، حبل کو چھوڑنا پڑے گا، اور ایک خدا کی ماننی پڑے گی، ایک خدا کی عبادت کرنی پڑے گی۔ تو وہ لوگ کہنے لگے۔ پھر قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد ہے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا ایک خدا کے ہم لوگ عبادت کریں گے، ایک ہی کو معبود بنائیں گے؟ کہنے لگے ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ سینکڑوں دیوتاؤں کو چھوڑ کر، سینکڑوں معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو معبود بنایا جائے گا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پھر کہنے لگے، کھل کر آئے ذرا سامنے، پھر کہنے لگے ھذا ساحر کذاب، کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جھوٹا ہے، العیاذ باللہ۔ اور پھر کہنے لگے انک لمجنون، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو دیوانہ ہے۔ یہ مشرکوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں سننی پڑی۔ اور پھر ایک کافر جو عقبہ بن ابی معیط تھا، غزوہ بدر کا اندر یہ مارا گیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑا، اور پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر ڈالا، اور پھر اس چادر کو مروڑا، اور اتنا مروڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسیں ہی رک جائیں، ایسا مروڑا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا تو زور سے کس کر اس کو لات ماری اور اسے دور دھکیلا، اور پھر فرمایا کیا اس کا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے تم قتل کرنے کے در پر ہو؟ اتقتلون رجل ان یقول ربی اللہ، کہ یہ شخص صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، صرف اس وجہ سے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہو، پریشان کرتے ہو، صرف اس وجہ سے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دھکیلا۔ جب حارث بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خامد کے جوان سالہ بیٹے تھے، حضرت حارث بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوان سالہ بیٹے تھے۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تکلیف دی گئی ہے، تو یہ ذرا میدان میں نکل کر آئے اور کافروں کو للکارا زوردار آواز میں۔ جب کافروں کو للکارا تو پھر چونکہ اس وقت مکہ کے گلیوں میں ہر گھر تقریباً کافروں کا تھا، مشرکوں کا تھا، تو ابتدائی زمانہ اسلام کی بات ہے، تو یہ کھل کر آئے جوش میں باہر اور کافروں کو للکارا۔ تو بس پھر ہونا کیا تھا، کافر گھروں سے نکلے اور ایسے نکلے کہ سب کے سب ٹوٹ پڑے، اور حضرت حارث بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اسلام میں سب سے پہلی شہادت حضرت حارث بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی مردوں میں، اور عورتوں میں سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ مسلمان ہوئی تو ابو جہل بدبخت نے ان کے نازک مقام پر برچھا مارا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ پہلی شہیدہ تھی عورتوں میں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ایسے سنگین حالات دیکھے اور پریشانیاں دیکھی اور تکالیف دیکھی اور یہ دکھوں کا سامنا کرنا پڑا، تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے رہا نہ گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام صحابہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر ہمیں اس قدر ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم بھی ان سے لڑیں، ہم بھی ان سے لڑیں، ان سے قتال کریں، اور یہ جو ہمیں سزا دیتے ہیں ہم بھی ان کو ان کے تکلیف دینے کا بدلہ ان سے لیں، ان سے انتقام لیں اور لڑیں ہم ان سے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات اتار دی، یہی آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف قیل لہم، جنہیں کہا گیا کفوا ایدیکم، روکو اپنے ہاتھوں کو، کس چیز سے؟ قتال سے، لڑنے سے، اور جو ہے ان کے طرف سے پہنچنے والے ایذاؤں کا انتقام لینے سے روک لو اپنے ہاتھوں کو۔ جواب نہیں دینا، ابھی جوابی کارروائی نہیں کرنی، ابھی تم نے انتقام نہیں لینا، ابھی تم نے ان کے ایذا پہنچنے پر جواب نہیں دینا، بلکہ ابھی اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ابھی نہیں روکنا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی حکمت تھی، اس وقت قتال کی اجازت کا نہ ملنا۔ قتال کی اجازت ملی مدینہ المنورہ میں ہجرت النبوی کے بعد، تو اللہ رب العزت نے منع فرمایا نہیں، ابھی قتال نہیں کرنا، ابھی لڑنا نہیں ہے، ابھی جواب نہیں دینا، ابھی تم کیا کرو؟ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جبل نور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے عبادت کے لیے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی
پہلی وحی کے نزول کے وقت حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور جبل نور پر اللہ کے حکم سے ایک چشمہ جاری ہوا، اور جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چشمے سے وضو کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا کہ وضو اس طرح کرنا ہے، اور حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے۔ اس وقت چونکہ یہ پنج گانا نماز فرض نہ تھی، پنج گانا نماز کی فرض جو ہوئی ہے یہ اس وقت ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ معراج کے موقع پر 5 نمازیں بطور تحفے کے ملی اور ہم لوگوں پر فرض ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور نماز پنج گانا فرض ہوئی امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھا کرتے تھے، فجر کی نماز اور عصر کی نماز اور چاشت کی نماز، یہ 3 نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو نماز کا طریقہ جبل نور پر جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھلایا، اور وضو کا طریقہ جبل نور پر حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھلایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سیکھ کر فجر کی نماز ادا کرنا شروع کی، عصر کی نماز ادا کرنا شروع کی، اور چاشت کی نماز ادا کرنا شروع کی۔ تو نماز کی فرضیت یہ ہوئی ہے واقعہ معراج کے موقع پر، جب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ تو نماز کی اہمیت یہ بہت اعلیٰ درجہ رکھتی ہے، نماز کا اہتمام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا بالصلاۃ، کہ تم لوگ حکم دو نماز کا۔ کون لوگ حکم دے؟ والدین اپنی اولاد کو، والد اپنی اولاد کو، والدہ اپنی اولاد کو، دادا اپنی اولاد کو، دادی اپنی اولاد کو، نانا اپنی اولاد کو، نانی اپنی اولاد کو، خاندان کے بڑے افراد اپنے چھوٹوں کو حکم دیں۔ اگر بڑے چھوٹوں کو نماز کا حکم نہیں دیں گے، مجرم ہے وہ والد جو اپنی اولاد کو نماز کا حکم نہیں کرے گا، مجرم ہے وہ والدہ جو اپنی اولاد کو نماز کا حکم نہیں کرے گا، مجرم ہے وہ دادا جو اپنی اولاد کو نماز کا حکم نہیں کرے گا، مجرم ہے وہ دادی جو اپنی اولاد کو نماز کا حکم نہیں کرے گا۔ تو بڑوں کو حکم ہے کہ جب تمہاری اولادیں 7 برس کو ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو، نماز کا حکم کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 7 سال سے پہلے بچے کو نماز آنی چاہیے کہ نماز میں پڑھا کیا جاتا ہے۔ 7 سال سے پہلے بچے کو نماز پڑھنی آنی چاہیے۔ نماز پڑھنی آئے گی کہ نماز میں پڑھے کیا کیا، کون کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، کون کون سے اذکار کیے جاتے ہیں۔ 7 سال کی عمر سے پہلے وہ سکھلائے جائیں بچے کو۔ جب وہ سیکھے گا 7 سال سے پہلے تو 7 سال کی عمر میں وہ پڑھ سکے گا۔ تو 7 سال کی عمر میں والدین کو حکم ہے، بڑوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو نماز پڑھنے کا حکم کریں۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا کہ جب یہ بچہ، یہ بچی 10 سال کی برس کو پہنچ جائے تو فرمایا وَاضْرِبُوا لَهَا، تو اگر یہ نماز نہیں پڑھتے تو ان کو مارو۔ وَابْنَاءُ 10 سنین، اپنی اولادوں کو مارو جب یہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔ اگر یہ نماز نہیں پڑھتے، 7 سال کی عمر میں ترغیب ہے کہ انہیں حکم کرو، 10 سال کی عمر میں وعید ہے، اگر نہیں پڑھتے تو کیا ہے، ان کی پٹائی کرو۔ فقہاء اکرام نے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مارنا کس قدر ہے اپنے بچوں کو جو نماز نہیں پڑھتے، تو فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اتنا مارو کہ بدن سے خون نکل آئے، بدن سے خون نکل آئے، اتنا مارو، بدن سے خون نکل آئے۔ آپ اندازہ کرو کتنی سخت وعید ہے نماز پڑھنے کی۔ تو سن رہی ہیں وہ تمام مائیں، سن رہی ہیں وہ تمام بہنیں، سن رہے ہیں وہ تمام خاندان کے بڑے افراد اس
بات کو, اس مسئلے کو. لیکن جو بڑے خود ہی نہیں پڑھتے وہ بچوں کو کیا حکم کریں گے؟ جو بڑے خود ہی نماز نہیں پڑھتے وہ بچوں کو کیا حکم کریں گے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص دیدہ دانستہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑے گا, جان بوجھ کر نماز کو چھوڑے گا, وہ شخص دائرہ اسلام سے نکل گیا, وہ کافر ہو گیا. اور اس دیدہ دانستہ چھوڑنے والی عورت کا نکاح خاوند سے ٹوٹ گیا, اس دیدہ دانستہ چھوڑنے والے مرد کا نکاح اس کی بیوی سے ٹوٹ گیا. تو ایسے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے والا جس کی نماز قضا ہو گئی, اس کا اسلام سے اخراج ہو گیا, دائرہ اسلام سے وہ نکل گیا. اور اگر وہ نکاح کے رشتے میں بندھن میں بندھ چکے تھے تو نکاح ٹوٹ گیا. اور ایسے لوگوں سے جنہوں نے دیدہ دانستہ طور پر نماز کو چھوڑا, تو ایسے لوگوں سے اللہ کی دھرتی کو پاک کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے, پاک کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے. یہ کون فرما رہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. باقی 3 امام فرماتے ہیں کہ کافر نہیں ہوا لیکن سخت گناہگار ہے. اور گناہ کی کیفیت کے کیا بیان فرمائی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا گناہگار ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے, زمین سے اس کو پاک کر دیا جائے. کون فرما رہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے والا ہے. لیکن یہ کس کے لیے؟ جو نماز کو فرض تو سمجھتا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن چھوڑ دیتا ہے, غفلت کرتا ہے, جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے. تو ایسا شخص کے لیے کیا حکم ہے کہ اس کو قتل کیا جائے کہ زمین اس سے پاک ہو جائے. لیکن یہ کافر نہیں ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا, اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. اور جب تک یہ بے نمازی توبہ نہ کر لے گا, اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگ لے گا, اور یہ اس چیز کا پختہ عزم نہیں کر لے گا کہ آج کے بعد کبھی جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑوں گا, تو اس وقت تک اسے جیل سے رہا نہیں کیا جائے گا, قید میں رکھا جائے گا, چاہے قید میں رہتے ہوئے یہ شخص مر جائے. یہ کون فرما رہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے. تو کتنی سخت وعید ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے, وہ نماز ہے. اگر کسی شخص سے کسی عذر کی بنا پر نماز چھوٹ جائے, عذر کیا ہے؟ عذر شرعی عذر کیا ہے کہ کوئی شخص بیمار ہے. شرعی عذر کیا ہے؟ کوئی سویا ہوا ہے, آنکھیں نہیں کھلی. ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کر نہیں اٹھا, آنکھیں کھلی ہیں, سستی کرتا رہا, گرم بستر سے نہ نکلا, جان بوجھ کر نہ اٹھا. ایک یہ صورت ہے. نہیں, آنکھیں ہی نہ کھلی, ہوش ہی نہ آیا اور نماز قضا ہو گئی, تو یہ شخص وعید میں نہیں آئے گا. یا اتنا بیمار ہے کہ بیماری کی بنا پر نماز نہیں پڑھ سکتا, یہ معذور ہے. یا مسافر ہے, سفر کی بنا پر نماز پڑھنے میں عاجز ہے, تو یہ شخص معذور ہے. تو یہ ہے عذر شرعی. ان عذروں کے علاوہ اگر کوئی عذر ایسا ہے کہ طاقت ہے, ہمت ہے, حواس ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے لیکن جان بوجھ کر نہیں پڑھتا, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن کے ہم مقلد ہیں, جن کو ہم امام مانتے ہیں, جس کے ہم تقلید کرتے ہیں, وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس کو قید میں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ یہ توبہ کر لے, چاہے قید کے حالت میں یہ مر جائے. تو نماز کی کس قدر فضیلت ہے اور کس قدر وعید ہے, کس قدر اہمیت ہے اور کس قدر وعید ہے. تو اللہ رب العزت نے اس آیات کریمہ میں فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرو. نماز کو قائم کس طرح کرنا ہے؟ اس کے فرائض کے ساتھ, اس کے واجبات کے ساتھ, اس کے مستحبات کے ساتھ, اس کے سنن کے ساتھ نماز کو قائم کرنا ہے.
یہ ہے نماز کو قائم کرنا، جس میں سنن کا خیال کیا جائے، مستحبات کا خیال کیا جائے، واجبات کا خیال کیا جائے، فرائض کا خیال کیا جائے، تو یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ اور دوسرا حکم فرمایا وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اس کی تفصیل اور آگے مزید آیت کی تفصیل انشاءاللہ میں آئندہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ کی کامل سمجھ عطا فرمائے اور نماز کے پوری طرح اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔